وہ کون سے پہلو اور مزید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے ایک زاویے پہ کام کر رہا ہے، جس سے مزید ان کاموں کا بھی ابلاغ ہو، سیرت کا بھی ابلاغ ہو؟ وہ کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہو سکتے ہیں کہ جس سے سیرت کا مزید ابلاغ ہو آنے والی نسلوں کے لیے؟ کل آغاز میں عرض کی تھی کہ سیرت النبی جامد نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے رہنما ہے۔ سیرت النبی سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں یا سنیں تو اسے 1400 سال پہلے کا ایک قصہ، ایک داستان سمجھ کر اتنا ہی پڑھنا، اتنا ہی سننا، یہ ہمارے لیے اس طرح مفید نہیں ہوگا جیسا مقصد ہے۔ ہمیں اپنے عصر موجود کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر سیرت النبی سے رجوع کرنا ہے۔ جب ہم عصر موجود سے جوڑ کر سیرت النبی سے استفادہ کریں گے تو پھر سیرت النبی عصر موجود میں ہی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو اب سے 500 سال پہلے کے سیرت نگار، انہوں نے جب سیرت لکھی تو انہوں نے ان مضامین کا احاطہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ مسائل اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، اگلے زمانوں میں پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر بلدیاتی مسائل، ہر شہر کا ایک بلدیاتی نظام ہوتا ہے۔ اب بلدیاتی نظام سے متعلق آپ سیرت النبی سے رجوع کریں تو سیرت النبی بالکل رہنمائی کرے گی۔ سیرت النبی میں باقاعدہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ سڑکوں کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے کہ 2 اونٹ برابر برابر گزر سکے۔ اب یہ اونٹ سے مراد یہاں پر صرف اونٹ نہ لیا جائے بلکہ اونٹ اس وقت کی ایک بڑی سواری تھی، تو 2 بڑی سواریاں، 2 بڑی گاڑیاں برابر برابر گزر سکتی ہوں، اتنی سڑک کی چوڑائی کم سے کم ہونی چاہیے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے گلیوں کی چوڑائی تک کا تعین فرمایا کہ کم سے کم 7 ہاتھ گلی کی چوڑائی کم سے کم اتنی ہونی چاہیے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے تک کے لیے اصول وضع کیے کہ راستے پر بلا وجہ کھڑا ہونا، بلا وجہ راستوں پر بیٹھنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر کچھ شرائط کی پابندی کی جائے، اور وہ شرائط کیا ہے کہ کوئی راستہ پوچھے تو اس کی درست رہنمائی کرو، راستے میں کوئی مضر چیز دیکھو تو اس کو دور کر دو، اور نگاہوں میں حیا رکھو۔ یعنی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جب آپ بلدیاتی نظام لیں گے تو آپ کو بلدیاتی نظام ملے گا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جب آپ قانون سازی کی طرف جائیں گے تو پھر آقا دو جہاں کی سیرت سے قانون سازی کا نظام ملے گا کہ قانون بنتا کیسے ہے۔ آقا دو جہاں نے تاریخ انسانی کا پہلا تحریری آئین مرتب فرمایا، اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں تھی۔ یہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا فیضان ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیونکہ کامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا طرز حکمرانی کیا تھا تو دنیا کی یہ کہے گی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی حکومت ظاہراً قائم نہیں کی تھی، تو طرز حکمرانی سیرت میں کہاں سے لائیں؟ یا اگر یہ سوال ہو کہ رام چندر جی جب پاؤں میں جوتا پہنتے تھے تو پہلے کس پاؤں میں پہنتے تھے، تو آج ہندو برادری یہ نہیں بتا سکتی۔ اگر بدھسٹ حضرات سے یہ پوچھا جائے کہ گوتم بدھ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں پہلے رکھتے تھے، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہمارے نبی کی سیرت اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر ہمارے عالم سے کوئی یہ پوچھے گا، عالم تو دور کی بات ہمارے بچے سے بھی اگر کوئی پوچھے گا کہ آقا دو جہاں پانی کیسے پیتے تھے تو وہ صرف یہ نہیں بتائے گا کہ کس ہاتھ میں برتن پکڑتے تھے، وہ یہ بھی بتائے گا کتنے سانس میں پیتے تھے، کس پاؤں میں جوتا پہلے پہنتے تھے، ہمارا بچہ بتائے گا، ہمارا بچہ بتائے گا کس کروٹ لیٹتے تھے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اس قدر باریک بینی سے تحفظ کیا گیا کیونکہ یہ آخری نبی ہے، ختم رسالت کا، ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ اور پھر جتنا بھی انسان عقلی اور شعوری طور پر آگے نکل جائے، سیرت النبی اس سے آگے رہے گی کیونکہ یہ رہنما ہے۔ اب اس کی ایک آسان مثال میں پیش کر دوں کہ آج آپ ماہرین
فلکیات سے پوچھ لیں کہ زمین سے چاند کتنی دور ہے، وہ ناپ کر ایگزیکٹ ڈسٹینس آپ کو بتا دیں گے اتنی دور ہے. آپ پوچھ لیں زمین سے مریخ کتنی دور ہے، وہ بتا دیں گے اتنا فاصلہ ہے زمین سے مریخ کا. آپ اگر یہ پوچھیں زمین سے آسمان کتنی دور ہے، اب یہ 2022 کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، تہذیب کی دنیا ہے، عقل اور شعور کی دنیا ہے، نہیں جانتی دنیا زمین سے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے. اس لیے کہ آسمان تک ان کی رسائی نہیں ہے. کل انسانی آبادی ترقی کرنے کے بعد ابھی اس نقطے تک نہیں پہنچی کہ زمین سے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے. تو پھر تقلید اس انسانیت کی نہیں ہوگی جو زمین سے آسمان تک کا فاصلہ نہیں جانتے، پیروی اس ذات کی ہوگی جس کے قدم 7 آسمانوں پار گئے، اتباع ان کا ہوگا. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ. اب یہ میں ایک جاپان کی مثال پیش کروں کہ جاپان سے سب سے پہلے یہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ انضباط اوقات کی. اب تو دنیا بھر میں اس پر لکھا گیا، پڑھا گیا، پڑھایا جا رہا ہے. انضباط اوقات کہ وقت کو کیسے ضابطے میں لایا جائے، ٹائم مینجمنٹ. سب سے پہلے جاپان سے یہ ایک بحث شروع ہوئی تھی. لیکن دنیا کے پاس اس کے لیے نظریات ہیں، اس کے لیے تجاویز ہیں کہ ٹائم کو مینج کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے. ٹائم ڈسٹریبیوشن پر سبجیکٹس بنا دیے گئے، لیکن کسی کے پاس عملی نظیر نہیں ہے. عملی نظیر پھر ہمارے پاس سیرت النبی ہے کہ وہ رسول اعظم کہ جن کی 11 ازواج ہیں، 10 ازواج ایک وقت میں موجود تھی، 4 بیٹیاں موجود تھی، داماد تھے. وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، پھر انہیں قیامت تک کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے، انہیں قرآن بھی پہنچانا ہے، قرآن سمجھانا بھی ہے، اپنی سیرت کو کمال کے ساتھ لوگوں تک منتقل بھی کرنا ہے. کبھی کسی صحابی نے یہ شکایت نہیں کی کہ حضور بہت مصروف تھے، ہم نے بات کرنا چاہی، وقت نہیں ملا. کبھی 4 بیٹیوں میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ ہمارے باپ بہت مصروف تھے، ہمیں وقت نہ دے پائے. 10 ازواج جو ایک وقت میں موجود تھی، ان میں سے کسی زوجہ مطہرہ نے یہ نہ کہا کہ ہمارے شوہر تو بہت مصروف تھے، ہمیں وقت نہ دے پائے. یہ ہے ٹائم مینجمنٹ، جو تمام ازواج کو بھی وقت پورا دیں، بیٹیوں کو بھی وقت پورا دیں، دامادوں کو وقت پورا دیں، نواسوں کو وقت پورا دیں. 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے کسی کو شکایت نہ ہو. اب یہ جو رسول اعظم نمبر ہے، یہ اس دور کی ضرورت ہے. یہ ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم شعوری طور پر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جڑیں گے تو یہ صرف ہمارا ایک شعوری ارتقا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے کردار کے اندر تبدیلی اور مثبت تبدیلی کا سبب بنے گا. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سیرت نمبر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے کہ جب ہم عام طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کیا اور قرآن پاک دے دیا، اور بدقسمتی محرومی کہ وہ پڑھا نہیں جاتا. لیکن یہ سیرت نمبر اس کو معمول بنایا جائے کہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں آپ کچھ نہ دیں تو یہ سیرت نمبر ضرور ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھے، اس کو پتا ہو کہ کس نبی کی وہ امتی ہے، اور اس سے استفادہ عام ہو سکے، ایک اگلی نسل تیار ہو سکے. پھر یہ اپنے اوپر لازم کیا جائے. کم از کم میں نے تو اپنے لیے یہ نیت کر لی ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں ارد گرد میں اپنی مساجد کے ائمہ اور خطبہ سے واقف ہوں اور ان کی مالی حالت سے بھی واقف ہوں. تو میں اپنے طور پر جتنا ممکن ہو سکے گا اس سیرت نمبر کو حاصل کروں گا اور اپنے ارد گرد مساجد کے خطبہ کو ہدیہ کروں تاکہ وہ منبر سے اس کو بیان کریں گے، اس کا استفادہ ہو سکے گا. کسی خطیب کے پاس یہ سیرت نمبر ہوگا تو یہ صرف الماری کی زینت بن کر نہیں رہے گا. خطیب کے پاس یہ ہوگا تو پھر یہ ایک فرد سے نکل کر پوری آپ کے مقتدیوں تک منتقل ہوگا، تو اس کا زیادہ سے زیادہ ابلاغ ہو سکے گا. ہمیں اس کو ہر لائبریری تک پہنچانا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مختلف ادارے ہیں، وہ مختلف ادارے اپنے امپلائیز کو انسینٹیوز دیتے ہیں، مختلف ان کے جو ٹارگیٹس اچیو ہونے پر
تو ہم اپنے اداروں کے مالکان کو بھی ہم یہ مشورہ دیں کہ وہ یہ سیرت نمبر اپنے پاس ایک وافر تعداد میں حاصل کریں، اور جو امپلائیز کو انسینٹیو دیتے ہیں اس میں یہ دیں انسینٹیو جو ان کی دنیا بھی ہے، ان کے لیے آخرت